بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی تو حدیث اور علوم الحدیث میں جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر 3 طرح کے مضامین زیر بحث آئیں گے۔ ایک سلسلہ ہے جی جو ہے وہ تدوین اور تاریخ تدوین، حدیث کی جو تدوین ہے اور تدوین کی جو تاریخ ہے اس حوالہ سے ایک سلسلہ زیر بحث آئے گا، اور اسی کے ضمن میں انشاءاللہ تعالی ہم جتنی بھی کتب ہیں ان کتب کی جو تفصیلات ہیں اس کو مختصر کر کے انشاءاللہ جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا سلسلہ تھا وہ تھا ہمارا جو ہے وہ متن حدیث کا۔ متن حدیث کا بھی سلسلہ زیر بحث آئے گا۔ احادیث تفصیلاً تو نہیں کریں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ اس سے متعلقہ جتنی بھی معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچا دی جائیں۔ اور تیسرا جو ہمارا بنیادی سلسلہ تھا وہ تھا جی اصول حدیث کے حوالہ سے، کہ جتنے بھی مبادی ہیں، اصول ہیں حدیث کے حوالہ سے، حدیث کی تشریحات کے حوالہ سے، حدیث کی اقسام کے حوالہ سے، ان کو بھی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے۔ تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے انشاءاللہ۔ تھوڑا تھوڑا ہم سٹارٹ لیں گے، پھر انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ زیادہ لے کر جائیں گے۔ اس میں جو ہم نے خاص کیا ہے وہ ہے جی خیر الاصول فی حدیث الرسول۔ یہ ایک مختصر سا رسالہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا، امید ہے آپ نے اس کی فہرست بھی دیکھ لی ہوگی۔ اور یہ مولانا خیر محمد جلندری کا، اصل میں تو یہ منظومہ ہے فارسی کے اندر مفتی الہی بخش کاندلوی کا، اور اس کے اصل مؤلف جو ہے وہ خاتم مثنوی مولانا روم رحمہ اللہ ہیں، لیکن اس کی جو تشریح کی ہے وہ کی ہے مولانا خیر محمد جلندری نے۔ یہ انتہائی مختصر ہے، اس کے علاوہ بہت ساری تفصیلی کتب بھی ہیں، ضخیم چیزیں بھی موجود ہیں، اور ان سے ہم گاہے بگاہے استفادہ بھی کرتے رہیں گے۔ کچھ پوائنٹس وہاں سے کلیئر بھی کرنے کی کوشش ہم کریں گے۔ خاص طور پہ تیسیر مصطلح الحدیث جو ہے دکتور محمود الطحان کی، اس سے بھی ہم استفادہ کریں گے۔ کچھ 2-3 ابحاث ایسی ہیں جو اس میں مس ہیں، اور ان کو ہم وہاں سے دیکھ لیں گے۔ باقی تمام ابحاث حدیث کے حوالے سے یہاں پہ موجود ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ یہیں سے کریں گے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو چیزیں کلیئر بھی ہوتی جائیں گی، سمجھ بھی آتی جائیں گی۔ ایک مرتبہ جو یہ مطلب اس رسالے کو جو ہے وہ پڑھ لے، ہمارے سے انشاءاللہ اس کو پڑھ لے، اور میں کوشش کر رہا ہوں، میں اس کو ویڈیو کی شکل میں ریکارڈنگ بھی لا رہا ہوں اس کو، کہ تاکہ آپ لوگوں کو پھر لنک بھی آپ کے پاس ہو، تاکہ اگر کہیں کوئی وضاحت مقصود ہو تو وہ بھی موجود ہو۔ تو انشاءاللہ میں اس کو یوٹیوب کے اوپر بھی ڈال دوں گا۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ علم اصول حدیث کی بعض اصطلاحیں مختصر طور پر ذکر کی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اصول حدیث کی تعریف ہے۔ اصول حدیث کی تعریف کی ہے کہ علم اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے حدیث کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں، یعنی ہوا علم یعرف به احوال احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے احوال جس علم کے ذریعے جانے جاتے ہیں اس علم کو علم اصول حدیث جاتے ہیں۔ یہاں احوال سے کیا مراد؟ احوال سے مراد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں حکم لگانا کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ اصول حدیث کی غرض و غایت کیا ہے؟ اصول حدیث کی غایت یہ ہے کہ حدیث کے احوال معلوم کر کے مقبول، جو قابل قبول ہیں ان پر تو عمل کریں، اور جو غیر مقبول ہیں ان سے ہم بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ الغرض والغایہ لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعلم اصول حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان نعمل علی المقبول ونحذر من غیر المقبول، کہ ہم مقبول پر عمل کر سکیں اور جو ہے وہ غیر مقبول سے محظور ہوں، بچ سکیں۔ اصول حدیث کا موضوع جو ہے وہ حدیثیں ہیں، ظاہر ہے احادیث رسول اللہ ہیں، ان پر ہم نے بحث کرنی ہے کہ یہ حدیث کیسی ہے، اس حدیث میں کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی حدیث کی تعریف۔ یہ بڑی ہی ایک عام ایک بحث ہے کہ جی حدیث کی تعریف کے حوالے سے کہ حدیث کس کو کہا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کے قول بھی، فعل بھی اور ان کی تقریر بھی، یہ ساری کی ساری حدیث ہے، اور اسی کو خبر کہتے ہیں اور اسی کو اثر کہتے ہیں۔ دراصل جب نسبت ہو رسول اللہ کی طرف تو حدیث ہے، جب نسبت ہو صحابہ کی طرف اور تابعین کی طرف، خاص طور پہ جب صحابہ کی طرف ہو تو خبر ہے، اور جب تابعین کی طرف ہو تو اثر ہے۔ یہ تھوڑی سی اس میں یہ کر لیتے ہیں
اور تقریر سے کیا مراد؟ تقریر سے مراد زبان سے تقریر کرنا نہیں ہے، بلکہ تقریر سے مراد نیچے وضاحت کر دیا انہوں نے کہ کوئی کام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خاموشی کی یا تصویب و تثبیت فرمائی، تو وہ تقریر رسول کہلائے گی کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے کام ہوا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام سے منع نہیں کیا۔ اب آ جاتے ہیں جی حدیث کی تقسیمات پر۔ تو حدیث کی بنیادی طور پر جو تقسیمیں کی جاتی ہیں وہ دو حدیث کی قسمیں ہم بنا لیتے ہیں، ایک کو خبر متواتر کہتے ہیں اور دوسرے کو خبر واحد کہتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی جو احادیث صحیح ہیں بالکل، جن کے اوپر کسی پھر تواتر کے اندر مختلف چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں انہوں نے مطلقاً جو اس کو نام بخشا ہے وہ تواتر کا بخشا ہے۔ تو خبر متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جس کی روایت کرنے والے ہر زمانے میں اس قدر کثیر ہوں کہ ان سب کے جھوٹ پر اتفاق کرنے کو عقل سلیم محال سمجھے، تو یہ خبر متواتر ہے، اور جس کے راوی اس قدر کثیر نہ ہوں تو وہ خبر متواتر نہیں بلکہ خبر واحد ہے۔ اب جو تقسیمات ہیں، یاد رکھیں کہ متواتر پر تو بحث ہی نہیں ہے، ظاہر ہے جو متواتر ہے جس کے راوی اتنے زیادہ ہیں، جو حدیث اتنی عام فہم ہے، اس پر تو کوئی کلام نہیں ہوگا، اس پر تو بحث ہی نہیں ہوگی۔ بحث اور گفتگو وہاں پر ہوگی جہاں پر خبر واحد ہے۔ تو اب خبر واحد جو ہے اس کی آگے تقسیمات ہیں۔ پہلی تقسیم ہے خبر واحد کے انتہا کے اعتبار سے، اپنے منتہا کے اعتبار سے، یعنی کہ اس خبر واحد کی آخری سند کے اعتبار سے، یوں سمجھیں تو آخری سند کے اعتبار سے، منتہا کے اعتبار سے، انتہا کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں، خبر مرفوع ہے، موقوف ہے اور خبر مقطوع ہے۔ مرفوع جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا فعل یا تقریر کا ذکر ہو، براہ راست رسول کے قول فعل یا اس کا ذکر ہو، اس کو ہم خبر مرفوع کہیں گے۔ موقوف جس میں صحابی کا قول فعل یا تقریر ہے، صحابی رسول کی طرف نسبت نہیں کر رہا بلکہ صحابی کہتا ہے یہ صحابی کا اپنا عمل یہ ہے، تو ظاہر ہے ہم یہی کہیں گے کہ صحابی نے رسول کو دیکھا ہے تو صحابی یہ کر رہا ہے، ورنہ صحابی کی تو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود یہ کام کر سکے۔ تو لہٰذا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت تو نہیں کر رہا، لیکن یہ کام خود بھی نہیں کر رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے تو یہ کر رہا ہے، تو لہٰذا ہم کہہ دیں گے کہ خبر موقوف ہے۔ خبر موقوف یعنی ہم یہاں رکیں گے، ہم وقف کریں گے، ہم اس کا تتبع کریں گے، اس میں بحث کریں گے، ہم فوراً سے اس کو جو ہے وہ اس خبر کو اس حدیث کو من گھڑت نہیں کہہ دیں گے، بلکہ ہم یہاں رک جائیں گے، نہ تو اس کی تثبیت کا فتویٰ صادر کریں گے اور نہ ہی اس کے جو ہے وہ انکار کا فتویٰ صادر کریں گے، بلکہ ہم جو ذرائع ہمیں اصول حدیث سکھاتی ہے اس کو ذرائع کے ذریعے پرکھیں گے، اور پرکھنے کے بعد ہم فیصلہ۔ تو موقوف کا مطلب ہے وقف کرنا، کہ ہم یہاں پہ رک جائیں گے۔ اور حدیث مقطوع کا مطلب ہے قطع، یعنی کہ یہ اپنے اس یعنی رسول سے اور صحابہ سے اور اہل بیت سے، وہاں سے تو یہ کٹی ہوئی ہے کیونکہ تابعی کا قول فعل یا تقریر ہے، لیکن یہاں پر بھی ہم نے فوراً سے فیصلہ نہیں کرنا بلکہ ہم نے اس کو پرکھنا ہے۔ یہ ہے جی پہلی تقسیم۔ خبر واحد کی جو دوسری تقسیم ہے وہ تقسیم ہے جی جو ہے وہ عدد روات کے اعتبار سے، کہ کس حدیث کی سند میں کتنے راوی ہیں۔ تو راویوں کے اعتبار سے جو ہے وہ تین اقسام بنتی ہیں، ایک خبر مشہور، دوسری خبر عزیز اور تیسری خبر غریب۔ خبر مشہور جس کے راوی ہر زمانے میں 3 سے کم نہیں ہوتے، یہ متواتر کے قریب ہے، حکم کے اعتبار سے یہ ثابت ہوتی ہے، اور اس سے جو حکم ہو تو وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ اور خبر عزیز وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کے راوی ہر زمانے میں 2 سے کم نہ ہوں، 3 تو نہ ہوں لیکن 2 سے کم نہ ہوں۔ اور خبر غریب وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کا راوی کہیں نہ کہیں آ کر سند میں کہیں پر صرف ایک راوی رہ جائے، ویسے شاید 2 ہوں، کہیں پہ 3 بھی ہوں، لیکن درمیان میں آ کے کہیں ایک راوی بچ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، یہ خبر غریب ہے، تو اس کو ہم خبر غریب ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ یہ 2 تقسیمیں آپ نے پڑھ لی خبر واحد کی۔ اس کے پہلے آپ نے جو ہے وہ اصول حدیث جو ہے، اصول حدیث کا موضوع پڑھا، اصول حدیث کی غرض و غایت پڑھی، اور اصول حدیث کا فائدہ آپ نے پڑھا، اور پھر اصول حدیث کی تعریف پڑھی، اور پھر حدیث کی تعریف پڑھی، اور اس کے بعد حدیث کی جو پہلی تقسیم ہے اس میں خبر متواتر اور اس کے برعکس خبر واحد ہے، اور پھر خبر واحد کی آگے تقسیمات ہیں۔ پہلی تقسیم خبر واحد کی حدیث اپنے منتہا کے اعتبار سے، دوسری تقسیم راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، اور تیسری تقسیم جس کو ہم جو تھوڑی سی تفصیلی ہے، جس کو ہم کل ڈکلیئر کریں گے، تفصیل کے ساتھ اس پر بات کریں گے،
وہ ہے راویوں کی صفات کے اعتبار سے، کہ راویوں کی صفات کے اعتبار سے خبر واحد کی 16 قسمیں بنتی ہیں۔ میں آپ کو ترتیب سمجھاؤں گا کہ کس طرح دو دو کو کر کے کرنا ہے، تو یہ بالکل مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے۔ یہ جب 16 قسمیں آپ یاد کر لیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کو اصول حدیث کی میکسیمم جو ہے وہ مباحث یاد ہو گئی، اس میں کوئی اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو ہم تفصیل کے ساتھ، ابھی آپ یہ یاد کر لیں گے تو کل ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ جزاکم اللہ۔